الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. صدق الله العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. تاریخ نے پوچھا: اے لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ اس وقت کے حالات میں خاص طور سے ضرورت ہے سمجھنے کی. تاریخ نے پوچھا: اے لوگو، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ شاہی نے کہا، کنگڈم میں، شہنشاہیت میں، شاہی نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر تخت بچھے، ایوان سجے، گھڑیال بجے، دربار لگے، تلوار چلی اور خون بہے، انسان لڑے انسان مرے. دنیا نے آخر شاہی کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا: پھر لوگوں، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ دولت نے کہا یہ میری ہے، سرمایہ دارانہ نظام. دولت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر بینک کھولے، بازار جمے، ویوپار بڑھے، انسان لٹے انسان بکے، آرام اڑے سب چیخ اٹھے. دنیا نے آخر دولت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا: پھر لوگوں، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ ایک نظام اور آیا، کمیونسٹ نظام. تاریخ نے پوچھا: اے لوگوں، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ محنت نے کہا یہ میری ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر روح دبی، پھر پیٹ بڑھے، افکار سڑے، کردار گرے، ایمان لٹے، اخلاق جلے، انسان نرے حیوان بنے. دنیا نے آخر محنت کو پہچان لیا. تاریخ نے پوچھا: پھر لوگوں، یہ دنیا کس کی دنیا ہے؟ مومن نے کہا اللہ کی ہے، اور دنیا نے یہ مان لیا. پھر قلب و نظر کی سرخ ہوئی، ایک نور کی لے سی پھوٹ بہی، ایک خودی کی آنکھ کھلی، فطرت کی صدا پھر گونج اٹھی. دنیا نے آخر آقا کو پہچان لیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے
کہ ہم اپنے بزرگوں کے سائے میں سرپرستی میں اس عظیم اجلاس میں شریک ہیں، اور خاص طور سے اس نشست میں ہمیں موقع ملا اپنے قائد محترم کے خیالات سننے کا اور ان سے استفادے کا، مگر افسوس بھی ہے، شکایت بھی ہے کہ اختصار سے کام لے لیا گیا۔ ہم تو سننے ہی کے لیے ذرا جلدی سمجھ کے آئے تھے، پھر جو کمی رہ گئی ہے اس کی تلافی ہو جائے گی ہم سب کے دوسرے مخدوم امیر ملت ہمارے حضرت محتمین صاحب دامت برکاتہم کے خطاب سے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان حضرات کو اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم سبھی کو، اور ان حضرات کا جو فیض ہے، میں رسمی الفاظ نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہاں کہہ سکتا ہوں، ظاہر دارالعلوم دیوبند کا ملازم ہوں اور 32 سال ہو گئے، 33واں سال شروع ہوا ہے۔ بالکل آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ میری عادت بالکل خوشامد کرنے کی نہیں کبھی بھی، اور یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ حضرت کی خوشامد پسند کرنے کی عادت نہیں ہے۔ وہ کسی شاعر کا شعر ہے، نہ ہم خوشامدی ہیں نہ خوشامد پسند ہیں، یہ دونوں پستیاں ہیں، ہم ان سے بلند ہیں۔ تو اس لیے کہا میں نے کہ بعض باتیں کہنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن لوگ ان کو دوسرے پس منظر میں لے لیتے ہیں۔ اس وقت یہ حضرات جو ہمارے سامنے ہمارے بڑے اور قائد بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لیے بسا غنیمت ہے، اور غنیمت کا لفظ اس معنی میں ہے کہ اس وقت ان کی رہنمائی ہمارے لیے ہزار مسائل اور مشکلات سے بچنے کا ذریعہ ہے، اور ان کی رہنمائی میں چلنا یہ ہمارے لیے سعادت ہے۔ ابھی محترم صاحب دعوت برکاتہم برطانیہ کا سفر کر کے آئے، میری تو ملاقات بھی اس کے بعد ابھی ہوئی ہے، دیوبند میں نہیں ہوئی، لیکن وہاں کی جو تفصیلات ہیں تو یقیناً وہ ایسی ہی ہے جیسی ہونی چاہیے، جیسا فیض کسی شخصیت کا ہمارے بڑے کا پہنچنا چاہیے۔ اور مجھے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں پہلے سے معلوم ہے، لیکن اندازہ یہ ہوا، خوشی اس بات کی ہوئی کہ وہاں بھی کچھ لوگوں نے پہچانا اور اس پہچان کا اظہار کیا۔ سیرت کا جلسہ ہے اور حضرت مولانا سید محمود مدنی صاحب دامت برکاتہم نے بقول اپنے متفرق باتیں مگر سب سیرت کے ہی متعلق اور سیرت کی روشنی میں ارشاد فرمائی، اسی مضمون کو اپنے طالب علمانہ انداز میں اگر کہا جائے تو ایک حدیث پڑھی ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں۔ خیال یہ آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کے مخاطب صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساری انسانیت ہوتی ہے۔ یہ جو جملہ ہوتا ہے، میں اگر کوئی غلطی ہو تو اصلاح فرمائیں، یہ جو ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، تو یہ بھی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی تم اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہو تو ایمان کا اعلیٰ درجہ یہ ہوگا جو میں آگے بتا رہا ہوں، جو معیار حضور نے بتایا۔ لیکن سمجھ نہیں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مخاطب تو ساری انسانیت ہے، تو سب کو دعوت دیتے ہیں حضور ایمان کی، اور ایمان کا ایک معیار بتاتے ہیں۔ اس سے گویا میں یہ استدلال کرنا چاہتا ہوں کہ اس دنیائے انسانیت کی فلاح اسی میں ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر چلے۔ اور یہاں حضرت مجھے وہ شعر یاد آ گیا جو میں نے پچھلے ایک جگہ وہاں آندرا کے جلسے میں سنایا تھا، اور وہاں کے جو سجاد گان شریف تھے انہوں نے بہت پسند کیا تھا۔ مضمون یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رہنمائی کے بغیر، جو میں بات کہہ رہا ہوں، کوئی بھی آدمی دنیا میں کوئی اقدام کرے گا تو اسے صحیح نتیجہ نہیں ملے گا، صحیح کامیابی نہیں ملے گی۔ اور اس کی بہترین یا بدترین مثال سائنسداں ہیں، ماہرین سائنس ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اس کائنات کا
جتنے قریب سے اور جتنی گہرائی سے مشاہدہ سائنسداں کرتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کرتا. لیکن عجیب بات ہے، اور یہ واقعتاً عجیب ہے، مجھے تو سب سے زیادہ حیرت اسی پر ہوتی ہے کہ سائنسداں گمراہ کیوں ہوتے ہیں، سائنسداں اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے کیوں نہیں ہوتے ہیں. وہ تو سب سے زیادہ گہرائی سے اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جس کا تذکرہ قرآن کریم نے ایک خاص انداز سے کیا تھا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرنے کے بعد آدمی کی منزل یہ ہوتی ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا. قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ لوگ جو زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے ان سب چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا. تو سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کا مشاہدہ کرنے کے بعد تو خالق کائنات تک پہنچنا ہی چاہیے آدمی کو. اچھا، جب عقلی طور پر وہ بات کرتے ہیں تو ہم ان کے یہاں یہ تفصیل دیکھتے ہیں کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہو، اور ایک یہ نظریہ کہ کوئی نہ ہو بلکہ یہ خود سے وجود میں آ گئی ہو. ان دونوں نظریات میں اگر دلائل دیکھے جائے تو کائنات کا کوئی نہ کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے. اس کے حق میں 250 گنا زیادہ دلائل ہیں، بلکہ 250 گنا غلط تو شاید میں نے ایسا کہہ دیا. یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک لکھیں اور ایک کے دائیں طرف 0 لگائے تو 10 بنتا ہے، ایک اور 0 لگائے تو 100 بنتا ہے، ایک اور 0 لگائے تو 1000 بنتا ہے، ایک اور 0 لگائے تو 10,000 بنتا ہے. اس طرح ایک 0 سے عدد بڑھتا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی الٹی طرف اگر 0 لگائے تو آشاریہ بن جاتا ہے، 10واں حصہ بن جاتا ہے. ایک اور 0 لگائے تو اس کا بھی 10واں حصہ بن جاتا ہے اور گھٹتا چلا جاتا ہے. تو کسی جگہ میں نے پڑھا تھا، مجھے حوالہ اب یاد نہیں ہے، کہ خالق کے ثبوت کے حق میں دلائل اتنے زیادہ ہیں کہ آپ ادھر 250 0 لگا دیں، اور اس کے خلاف جو دلیل ہے وہ اتنی کم ہے کہ ادھر 250 0 لگا دیں. یعنی کچھ ہے ہی نہیں مقابلہ. یہ کائنات کا مشاہدہ کرنے والا ہی آدمی بتا سکتا ہے. لیکن نہ جانے کیا بات ہے کہ ہدایت تک نہیں پہنچتے. تو اس کا اس مسئلے کا حل کیا ایک شاعر نے. دارالعلوم میں طلبہ قرات کی ایک انجمن تھی، اس میں ایک قاری صاحب، قاری عبدالرحمان صاحب تھے سہارنپور میں، قاری عبدالرحمان طیبی مرحوم. انہوں نے نعت پڑھی، بوڑھے آدمی تھے مگر بڑی زوردار آواز تھی. انہوں نے نعت پڑھی اور اس نعت کا ایک شعر بھی یاد رہا، اور یہ آج تک پتہ نہیں چلا کہ کس نعت تھی، وہ ملتا ہی نہیں کہیں. اس شعر کو سمجھنے کے لیے ایک تمہید اور قائم کرنی پڑے گی. اس میں تذکرہ ہے چاند پر جانے کا. جو چاند پر جانے کی بات ہے کہ 1969 میں امریکہ اور روس کے سائنسداں چاند پہ گئے تھے. تو چاند پر چلے گئے اور دنیا میں شور مچ گیا. ہم نے تو پڑھا ہے، سنا ہے، ہم تو اسی وقت دنیا میں تشریف لائے تھے. تو وہ کہ انسان نے اپنی تاریخ کی سب سے بڑی چھلانگ لگائی کہ انسان نے چاند پر قدم رکھ دیا، خلا میں قدم رکھ دیا. لیکن ملا کیا؟ اس سے انسانیت کا فائدہ کیا ہوا، یہ سوچنے کی بات ہے. اب اس کے بعد شاعر کا شعر سنیں اور وہ یاد کر لیں کہ آپ نے اسکول میں پڑھا ہوگا کہ وہ چاند پر گئے تھے تو وہاں سے وہ کچھ لانا چاہتے تھے، کیا ملے تو وہاں مٹی تھی، وہ اٹھا کر لے آئے تھے تھوڑی سی، اور وہ ناسا کے آفس دفتر میں رکھی ہے. امریکہ میں جو خلائی تحقیقات کا ادارہ ہے وہاں پر وہ مٹی رکھی ہوئی ہے، اور بہت سے سائنسداں اس کی زیارت کرتے ہیں. اور میں نے بھی سنا ایک سال سے کہ میں نے بھی دیکھی ہے وہ مٹی. اب وہ شعر سنیں. شاعر کہتا ہے کہ دن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، دن تیرے وسیلے جو بلندی پہ گئے ہیں، مہتاب پہ جا کر بھی انہیں خاک ملی ہے. مٹی لے کے آ گئے. اردو کا محاورہ ہے، وہ کیا لے کے آئے؟ خاک لے کے آئے، کچھ بھی نہ ملا. تو یہ ایک شاعر کا تخیل ہے، لیکن حقیقت میں یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے زیادہ ثابت حقیقت ہے کہ یہ دنیا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے راستے پر اگر نہیں چلے گی تو اسے صحیح راستہ نہیں ملے گا. آج قریبی زمانے کی بات ہے، 2-4 سال کے اندر ہی یہ ہم نے تو ابھی پڑھا ہے، ممکن ہے آپ لوگوں نے کچھ پہلے بھی پڑھا ہو. ایک سائنسداں ہے، نئے سائنسدانوں میں
ایلس سلور صاحب جو ہیں ان کی ریسرچ زیادہ تر ارتھ زمین کے بارے میں ہے اور انسان کے بارے میں ہے. انہوں نے اپنی ریسرچ کے بہت سے نتائج شائع کیے ہیں. ان میں سے ایک ان کا ریسرچ پیپر جو ہے اس کا عنوان ہی یہ ہے کہ یہ جو انسان ہے وہ زمین کا آدمی نہیں ہے، زمین کی مخلوق نہیں ہے. غالباً ایسا لفظ ہے کہ ہیومن آر ناٹ فرام ارتھ، انسان زمین سے نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مطالعہ کیا زمین کا اور انسان کا، اور زمین کے اندر ضرورت کی تکمیل کے لیے جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان کا جائزہ لیا تو میری سمجھ میں یہ آیا کہ یہ انسان اس زمین کا باشندہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ انسان کا مزاج بڑا نازک ہے اور زمین کی کوئی چیز اس کے نازک مزاج کے مطابق نہیں ہے. انسان کے علاوہ جتنے جاندار ہیں ان کو زمین کی تمام چیزیں آسانی سے موافق آتی ہیں. مثلا زمین کے موسم ہیں تو کوئی جاندار بیچارہ کپڑے نہیں بناتا، لحاف نہیں تیار کرتا، اے سی میں نہیں جاتا، پنکھے نہیں لگاتا. جیسا موسم ہوتا ہے ان کا جسم اس کو برداشت کر لیتا ہے. گرمی میں وہ آرام سے رہ لیتے ہیں، سردی میں آرام سے رہ لیتے ہیں، بارش میں بھیگنا پڑ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، دھوپ میں رہنا پڑ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. انسان کی نزاکت کا یہ عالم ہے کہ اگر اسے دھوپ میں کھڑا ہونا پڑ جائے تو اس کا رنگ کالا ہو جاتا ہے، اگر اس کو بارش میں زیادہ رہنا پڑ جائے تو بیمار ہو جاتا ہے. سردی ہو تو اسے گرمی کا سامان چاہیے، گرمی ہو تو اسے ٹھنڈک کا انتظام چاہیے. کوئی موسم اس کے مزاج کو سوٹ نہیں کرتا. غذاؤں کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ جانور بیچارے جو کچھ پیدا ہوتا ہے ان کے کھانے کا سامان وہ ایسے ہی کھا لیتے ہیں. پتے کھانے والے پتوں کو ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں، گوشت کھانے والے گوشت ایسے ہی کھا لیتے ہیں، اور اناج کھانے والے دانے کو ایسے ہی چبا لیتے ہیں. مگر انسان کا یہ معاملہ ہے کہ اسے اگر گوشت کھانا ہے یا سبزی کھانی ہے تو اسے کاٹے گا، اس کو دھوئے گا، اس میں مسالہ لگائے گا، اپنے ذائقے کے مطابق بنائے گا تب کھائے گا. اناج کھانا ہے تو اس کو یا تو پیسے گا، روٹی بنائے گا کھائے گا، یا پھر ابالے گا پکائے گا کھائے گا. مطلب یہ ہے کہ ڈائریکٹ اس کے مزاج کے مطابق غذائیں بھی نہیں ہیں. تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ انسان اس زمین کی مخلوق نہیں ہے، یہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہے جہاں کا موسم اور جہاں کی غذائیں اس کے مزاج کے مطابق ہی ہوں گی، رہی ہوں گی. وہاں اس سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور وہاں کوئی طاقت ایسی ہوگی جس نے اس کو وہاں سے اٹھا کے یہاں پھینک دیا سزا کے طور پر. اب یہ بیچارہ یہاں آیا ہے اور یہاں کے موسم اور غذاؤں کو اپنے مزاج میں ڈھالنے کی کوشش کر رہا ہے. ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا اور اسی سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو اس زمین پر آئے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا، چند ہزار ہی سال ہوئے ہیں. اس لیے کہ اس کے اندر اتنی بڑی صلاحیت ہے، اگر یہ لاکھوں سال سے یہاں ہوتا تو اب تک زمین کو اپنے تابع بنا چکا ہوتا، لیکن ابھی تک کامیاب نہیں ہوا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو یہاں آئے ہوئے چند ہزار ہی سال ہوئے ہیں. یہ ساری تقریر میری نہیں ہے، یہ ایلس سلور کی ہے جو ملحد ہے، جو منکر مذہب اور منکر خدا ہے. میں نے تو یہ سارا قصہ اخبار میں پڑھا تھا اور جیسے ہی پڑھا تو مجھے یاد آیا کہ باری تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کی نعمتوں کا احساس دلانے کے لیے فرمایا تھا. إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ. یعنی تمہارے لیے جنت میں نہ بھوک کا مسئلہ ہے، نہ پیاس کا، نہ دھوپ کا، نہ لباس کا. یہ مفہوم ہے آیت کا. وہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کسی ایسی جگہ رہتا تھا جہاں کا موسم اور جہاں کی غذائیں اس کے مزاج کے مطابق تھی. زمین کو یہ ابھی تک اپنے مزاج کے تابع نہیں کر سکا. یہاں دو باتیں آپ سمجھ رہے ہوں گے. ایک تو بات یہ کہ کسی مسلمان کے لیے یہ سارا قصہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس لیے کہ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بابا کو جنت میں پیدا کیا تھا، وہاں سے ایک چھوٹی سی غلطی ہوئی ان سے حکمت کے تحت اللہ کی اور دنیا میں بھیج دیا گیا اور یہی کہہ کر بھیجا گیا کہ جاؤ تمہیں آزمایا جائے گا اور جب تم ٹھیک چلو گے تو واپس جنت میں لے لیا جائے گا. تو اس کی وہ بالکل کھلے طور پر وہی بات کہہ رہا ہے
جبکہ وہ قرآن کو نہیں مانتا، مذہب کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا. ایک بات. اور دوسری بات ایک اور نکلی ہے اس سے، اور آپ غور کیجئے گا کہ یہ دھوکے باز دنیا کس طرح سے چھپاتی ہے سچائیوں کو. مدتیں ہو گئی دنیا میں کیا کہتے ہیں اس کو، نظریہ ارتقاء جو ہے، ڈارون کی تھیوری جو ہے کہ انسان جانور سے انسان بنا ہے ترقی کرتے کرتے. پہلے تو بندر تھا یا لنگور تھا. اکبر کا شعر ہے کہ ڈارون صاحب حقیقت سے نہایت دور تھے، میں نہ مانوں گا کہ دادا آپ کے لنگور تھے. تو اب ہم چاہے نہ مانے، مگر بڑے بڑے عقل مندوں نے مان رکھا تھا کہ دادا لنگور تھے یا بندر تھے، اور اس پر مستقل کتابیں ہیں اور بحثیں ہیں. ہمیں ہماری تربیت کرتے ہیں کہ جہاں تم کیسے کہتے ہو کہ پہلا انسان پوری عقل لے کر آیا تھا، پوری سمجھ لے کر آیا تھا، پوری شریعت لے کر آیا تھا، دین لے کر آیا تھا، یہ کیسے کہتے ہو؟ انسان تو جانور سے بن کر بنا ہے. آج کا سائنسداں تصدیق کر رہا ہے کہ انسان اپنی مکمل شکل میں دنیا میں آیا. تو پورے طور پر ڈارون کے نظریے ارتقاء کی تردید ہو رہی ہے کھلے طور پر، لیکن اس کو ابھاریں گے نہیں، اس کو کھول کر نہیں کہیں گے، جبکہ اس کی تردید بھی نہیں کر پا رہے ہیں. اس کو رد کسی نے نہیں کیا اب تک. کئی سال ہو گئے اس نظریے کو سامنے آئے ہوئے، اب تک رد نہیں ہوا. تو عرض یہ کرنا تھا کہ ایسی ایسی چیزوں تک، ایسے ایسے نتیجوں تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر ہدایت نہیں ملتی. اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ بنیاد ٹیڑھی. ابھی مولانا فرماتے ہیں نا، نیت صحیح نہ ہو. جب نیت بھی صحیح نہیں ہے، اگر اس ریسرچ کا مقصد سچائی کو جاننا ہو اور خالق تک پہنچنا ہو جو صحیح مقصد ہے، تو آدمی پہنچ جائے گا آسانی کے ساتھ. خالق تک پہنچنے کی اگر نیت کر لے کوئی آدمی تو اس کے لیے تو پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ہم نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ کسی گاؤں کے آدمی سے کسی شخص نے پوچھا تھا کہ تم اللہ کو مانتے ہو، اللہ کا وجود مانتے ہو، نظر تو آتا نہیں ہے، تم کیسے مانتے ہو؟ تو اس نے کہا تھا کہ ان البحار تدل علی البعیر وان آثار الاقدام تدل علی المسیر. کہیں مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرے ہیں، ان کی لیک پڑی ہوتی ہے، مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں، اور نشانات قدم کہیں نظر آتے ہیں تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی چل کر گیا ہے. وَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاج وَأَرْضٌ ذَاتُ فِجَاج وَأَنْهَارٌ ذَاتُ أَمْوَاج أَلَا تَدُلُّ عَلَى وُجُودِ اللَّطِيفِ الْخَبِيرِ. یہ اتنی برجوں والا آسمان اور موجوں والے سمندر اور نہریں اور بڑے بڑے راستوں والی زمین، کیا یہ سب مل کر اللہ کے وجود کو نہیں بتاتے؟ تو اگر ارادہ ہو سمجھنے کا تو بہت آسان ہے سمجھنا اور پہنچنا. لیکن اصل بات ہے کہ آغاز اور ابتدا صحیح ہونی چاہیے. عرض یہ کرنا ہے کہ اس پوری انسانیت کے لیے یہ پیغام ہے کہ اس کی ہدایت کا راستہ اور اس کی کامیابی کا راستہ اور اس کی مشکلات حل ہونے کا راستہ وہ راستہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے. لیکن ایک بڑا سوال ہے کہ یہ راستہ بتائے گا کون؟ اس راستے کے صحیح ہونے کو ثابت کون کرے گا؟ دنیا کے سامنے اس راستے کو پیش کون کرے گا؟ آج کل حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ موجود ہیں تو میں ایک مسئلہ میں اپنے خیال کی تصحیح کر لوں. آج کل ہمارے کئی علماء، بہت سے علماء دعوت کی بات کرتے ہیں اور 100% ضروری کام ہے دعوت. غیروں کو دعوت دینا اسلام ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا فریضہ ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے سارے مسائل کا سبب دعوت چھوڑنے کو مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں اگر دعوت کا کام کیا ہو گیا ہوتا تو یہ مسائل نہ پیش آتے. میں اپنے موضوع سے ہٹا نہیں ہوں، میں اسی پر آ رہا ہوں. سوال یہ ہے، دو باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے حالات ٹھیک کرنے کے لیے پوری دعوت دی جائے گی، یہ تو نیت غلط ہوگی. دعوت کو دینا اس لیے ہے کہ ایک ہمارے پاس امانت ہے، وہ ان کو پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ان دنیا انسانیت کی خیر خواہی کے لیے ہمیں دعوت دینی چاہیے کہ ہمارے پاس ایک امانت ہے جس سے تم محروم ہو، ذرا غور کرو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اپنانے کی کوشش کرو. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس انداز سے یہ بات آ رہی ہے اس میں ایک چیز نظر انداز ہو رہی ہے، اور وہ یہ ہے
کہ دعوت دے گا کون؟ اب ظاہر ہے کوئی کم جواب ہوگا کہ علماء دعوت دیں گے، علماء نے یہ کام نہیں کیا جس طرح وہ سمجھتے ہیں کہ کرنا چاہیے تھا۔ سوال یہ ہے کہ علماء کے فرائض میں نمبر 1 پر کیا ہے؟ یہ جو مسلمان قوم ہے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں میں اس میں سب سے بڑا گناہگار پر ہوں، مسلمان جس طرح کے حالات سے گزر رہے ہیں، جس طرح کے حالات میں جی رہے ہیں، جیسے مسلمانوں کے اعمال ہیں، حالات کا لفظ بولے تو دوسری طرف ذہن چلا جاتا ہے، جیسی زندگی مسلمان گزار رہے ہیں، ان مسلمانوں کے درمیان دعوت دے کر کسی غیر کو لائیں گے تو کوئی دین پر قائم رہ سکے گا؟ کہ یہ قصے نہیں ہے موجود کہ ایک آدمی مسلمان ہو کر مسلمانوں کے علاقے میں آ کر رہنے لگا اور کچھ دن کے بعد اس نے کہا کہ اس سے اچھا تو اپنے علاقے میں تھا، چھوڑ کے چلا گیا۔ میں کئی باتیں ایک ساتھ چھیڑ بیٹھا ہوں، مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ ایک تو فریضہ کون سا مقدم ہے، یہ بات ہمارے حالات سے یا ہمارے جذبات سے طے نہیں ہوگی، دلائل سے طے ہوگی۔ پیغمبر کے فرائض میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہی تو علماء کے فرائض میں شامل ہوگی۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یتلو علیہم آیاتہ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ دعوت قرار دیں کہ قرآن کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری بات اور ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بات فقہاء نے لکھ رکھی ہے کہ شروع اسلام کے بعد دعوت دینے کی فرضیت اس درجے میں باقی نہیں رہی، اور اسی پر عمل کیا ہے امت کے اکثر علماء نے۔ دور صحابہ کے بعد سے امام ائمہ اربعہ ہوں یا محدثین ہوں، دیگر فقہاء مجتہدین ہوں یا مشائخ اور اولیاء اللہ ہوں، ان سب نے جو اپنی عمریں کھپائی ہیں وہ مسلمانوں کی تعلیم و تربیت میں کھپائی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو معیاری مسلمان بنانے کا کام نمبر 1 پر ہے، اور اس کے بعد دنیا والوں کے سامنے دعوت بھی پہنچے گی اور دعوت پہنچنے کا فائدہ بھی ہوگا، اور جہاں دعوت کامیاب نہیں ہوگی تو جو کچھ ذمہ داری مسلمانوں کی بنتی ہے وہ بھی ادا ہو پائے گی، مگر اس حالت میں تو یہ مسلمان ان میں سے کوئی ذمہ داری ادا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ ایک چیز اور تردد ذہن میں آ گئی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ۔ اس سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمان کی تربیت کا کام مقدم ہے اور دوسرے کی دعوت کا کام اس کے بعد ہے۔ حضرت غلط تو نہیں؟ تو اب میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ مجھے بالکل اختلاف نہیں ان حضرات سے جو یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غیروں کی دعوت کا کام کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اس کی تیاری کر کے کرنا چاہیے، اور جو لوگ اب بھی تیار ہوں تو ابھی بھی کرنا چاہیے۔ مگر ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے پاس کرنے کا صرف ایک کام نہیں ہے، کرنے کے بہت سارے کام ہیں، ان میں ترجیحات کو طے کرنا پڑے گا، اور ترتیب سے کریں گے تو بات بنے گی۔ اب اسی کو میں اور کھول کر کہوں کہ حالات صحیح ہونے اور نہ ہونے کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ ہم نے دعوت نہیں دی، حالات کے صحیح ہونے نہ ہونے کا تعلق تو 2 باتوں سے ہے۔ ایک تو دشمنوں کی اپنی سازشیں ہیں، اور یہ ایک مستقل تاریخ کا موضوع ہے۔ آپ خاص طور سے انگریزوں کی آمد سے لے کر اب تک کے حالات کو ذہن میں لے آئے۔ میں اس موضوع پر جانا نہیں چاہتا ہوں کیونکہ سیرت کا جلسہ ہے، وہ ایک مستقل موضوع ہے، مگر علماء اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس سلسلے میں اس انداز سے ذرا مطالعہ کرنے میں یہ ایک متعین کرنا چاہتا ہوں اس کا ایک رخ کہ وہ جو عالمی طاقتیں کہلاتی ہیں انہوں نے مل کر جس انداز سے ہماگیر محنت کی ہے، محنت کہیے ان کے حساب سے، سازشیں کی ہمارے حساب سے، اور اس کے نتیجے میں ہندوستان کی مسلم سلطنت ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد مرکزی خلافت جو ترکی میں قائم تھی وہ ختم ہوئی ہے۔ تو ان سارے حالات کے نتائج بد کو ہم ہندوستان میں بھی بھگت رہے ہیں اور دنیا میں بھی، سچی بات تو یہ ہے۔ اور آج کل تو ایک عجیب بحث چل پڑی ہے ملک میں، جو حالات چل رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ سیرت کا جلسہ ہے مگر جمیعت علماء کے زیر انتظام ہے، اس لیے اس بحث کو یہاں ذکر کرنے میں تفصیل میں نہیں جانا ہے، اور بحث چھیڑنی بھی نہیں ہے، مگر ذرا سی معافی مانگنی ہے کچھ لوگوں سے
کم سے کم ہمیں معاف کریں، ہمارے بڑوں کو بحث چل رہی ہے کہ یہ جو حالات ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے، اور ایک مہم کہہ سکتے ہیں چھوٹے پیمانے کی چلائی جا رہی ہے کہ جیسے ان حالات کے ذمہ دار ہمارے وہ اکابر ہیں جنہوں نے اس ملک میں رہنے کو ترجیح دی۔ یہ باقاعدہ الزام لگ رہا ہے، یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ جو جن حضرات نے ہندوستان میں رہنے کی دعوت دی تھی ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ ہندوستان کے حالات کو صحیح کرنے کا کوئی انتظام کرتے۔ تو اس بارے میں بھی بات وضاحت یہی ہو جانی چاہیے کہ جناب عالی ہم تو تقسیم کے نتائج بھگت رہے ہیں، صاف بات ہے، میری بات غلط ہو تو حضرت موجود ہے اصلاح کے لیے، اور بھی اسباب ہے، لیکن سوال تو ان سے ہونا چاہیے جن کا منصوبہ کامیاب ہوا، جن کا منصوبہ ناکام ہوا وہ کیسے ذمہ دار ہو جائے؟ جنہوں نے کچھ منصوبے پیش کیے تھے اس ملک کے مفاد میں، اب کوئی ظاہر بات ہے کوئی راز تو ہے نہیں، یہ ملک اگر ایک ہوتا تو مسلمانوں کی تعداد کتنی ہوتی اور حالات کیا ہوتے؟ تفصیلات میں چلے جائیں آپ کہ وہ جو تبادلہ آبادی ہوا اس میں کون سا طبقہ یہاں سے چلا گیا اور پھر ان کی جائیدادوں کا کیا ہوا اور ادھر جو کچھ طاقت تھی وہ کہاں محدود ہو گئی، یہ ساری باتیں تصور کر کے آپ سوچیں کہ اگر یہ ہمارے اکابر جمعیت کا اور اکابر دیوبند میں سے اکثریت جو تھی ان کا نظریہ کامیاب ہو جاتا تو ہندوستان کے حالات یہ کبھی ہو بھی نہیں سکتے۔ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ گاندھی جی نے تقسیم کرایا ملک اور فرقہ پرستوں نے کرایا، اور دوسری طرف کریڈٹ بھی لیتے ہیں اس کے بنوانے کا، اور تیسری طرف ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالتے ہیں کہ اس لیے نہیں چلے گا۔ یہ خربطہ کیا جا رہا ہے اور یہ غلط رخ دیا جا رہا ہے حالات کو، اور میں بہت ڈرتے یہ بات کہتا ہوں کہ ایسے حضرات، یہ بات پہنچے گی ضرور جہاں بھی پہنچنی چاہیے، ایسے حضرات ہمارے نوجوانوں میں بھی پائے جاتے ہیں، فضلاء میں، وہ اس رخ پر سوچ رہے اور بول رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ یہ سوچ اسی رخ پر بڑھ جائے، اور جس طرح سن 47 میں اس جذباتی تحریک کا ہم نے بہت بڑا نقصان اٹھایا، اس سے بڑا نقصان آج نہ ہو جائے۔ اس لیے سوچ کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یہ عرض کرنا ہے کہ ہماری اصل محنت کا رخ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے پر ہونا چاہیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ساری انسانیت کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، لیکن یہ راستہ دکھائے گا کون؟ یہ راستہ بتلائے گا کون؟ مسلمان ہمیں بتائیں کہ جب آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم تجارت کرتا ہے تو کیا آپ کا کردار ایسا ہوتا ہے کہ وہ آپ سے اور آپ کی قوم سے اور آپ کے دین سے حسن زن کرے، وہ اچھی رائے قائم کرے؟ 90% مسلمان اس معاملے میں بیکار نکلیں گے۔ ان سے معاملہ کرنے والا یہ دیکھتا ہے کہ یہ کلمہ پڑھنے والا آدمی، یہ مسلمان کہلانے والا آدمی، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا آدمی، مگر یہ جھوٹ بھی بولتا ہے، یہ سامان میں گڑبڑ بھی کرتا ہے، یہ وعدہ خلافی بھی کرتا ہے، یہ دھوکہ بھی دیتا ہے، میں اس کے ساتھ معاملہ کیا کروں؟ اور اگر یہ ایسا آدمی ہے تو ان کا مذہب کیسا ہے؟ ایک عالم نے مجھ سے کہا جو تجارت کرتے ہیں، پتہ نہیں کہاں گئے، یاد بھی نہیں رہا، انہوں نے کہا کہ میں کاروبار کرتا ہوں اور 10 سال سے میرا ہندوؤں کے ساتھ کاروبار ہے۔ تو ایک دن ایک ہندو ویوپاری کہنے لگا کہ مولانا صاحب آپ تو ہم لوگوں کی طرح بالکل ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں۔ وہ یہ داد دے رہا ہے کہ آپ تو بالکل ہم لوگوں کی طرح ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں۔ سوچیں ذرا، یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہے، وہ خود آپس کے معاملات کا کیا حال ہے؟ کیا یہ صورت ہے نہیں ہمارے درمیان کہ کوئی آدمی ہم میں سے کسی دوسرے کو کاروبار کے لیے کچھ پیسہ دیتا ہے اور سال بھر کے بعد وہ بیچارہ رو رہا ہوتا ہے کہ یہ پیسے مارے گئے، پیسہ ڈوب گیا، اب وہ پارٹنر یہ کہہ رہا ہے کہ کام ہی نہیں چلا۔ خاص طور سے ایسے تمام کاروبار جن میں پیسہ دینے والا کام میں شریک نہ ہو، صرف پیسہ لے کر الگ ہو گیا ہو اور کاروبار دوسرے کے ہاتھ میں ہو، تو 99% پیسہ واپس نہیں ملتا۔ کون کرتا ہے؟ یہ مسلمان کرتا ہے اور کوئی اور نہیں کرتا۔ تو سوچیں ذرا ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں۔ حالات یہ ہیں کہ مسلمان 80-90% ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بہت تھوڑے ہیں جو نماز کے پابند ہیں۔
مسلمانوں میں 80-90% ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، قرآن پڑھنا نہیں جانتے، بہت تھوڑی تعداد ہے جس نے قرآن پڑھ رکھا ہے۔ اور یہ تو دین کی باتیں کہہ لیجیے، حالانکہ یہ مسلمان کی زندگی کی باتیں ہیں، لیکن دنیا کی باتوں میں چلے جائیے تو مسلمانوں میں کتنی بڑی تعداد ہے جو اپنے کاروبار کے سلسلے میں، معاش کے سلسلے میں سنجیدہ محنت نہیں کرتی۔ روزی کی برکت کے لیے تو بزرگوں کے پاس دعا کرانے آئیں گے، بزرگوں کے پاس جانے کا یہی ایک موضوع ہے بس، یا تو کاروبار کی برکت کی دعا کرانی ہے یا بیماری کے ٹھیک ہونے کی دعا کرانی ہے۔ جس کام کے لیے جانا چاہیے اپنی اصلاح کرانے کے لیے، اس کی تو فکر ہی نہیں، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں، اصلاح کیسے کرائے۔ ہر آدمی نے سمجھ رکھا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، میں تو بہت اچھا آدمی ہوں۔ ہاں، پریشانی آتی ہے تو دعا کرانا چاہتے ہیں۔ کاروبار کی بات میں کر رہا ہوں، بڑی تعداد ہمارے جوانوں کی ایسی ہے جو محنت نہیں کرتی، جو وقت خراب کرتی ہے، وقت ضائع کرتی ہے۔ وقت ضائع کرنے کی صورتحال آپ جا کر دیکھیں، یہ ساری بات حضور کی سنت کے تحت آپ غور کرتے چلے جائیں کہ حضور کی سنت کیا ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ عشاء کے بعد سو جاؤ، فجر میں اٹھ جاؤ۔ آج ہندوستان کے بارے میں تو میں ہر علاقے کے بارے میں اپنا عینی مشاہدہ بیان کر سکتا ہوں۔ ہر علاقے میں مسلمانوں کے علاقوں کی پہچان بنی ہوئی ہے کہ رات کے 2 بجے تک اور 3 بجے تک ہوٹل کھلے رہتے ہیں اور چکن فرائی ہو رہا ہے اور کباب بن رہے ہیں اور لوگ جو ہے وہ داد عیش دے رہے ہیں اور صبح کو پھر 12 بجے تک وہ سو رہے ہیں۔ لعنت کی بات ہے، بدترین صورتحال ہے۔ اور غیروں کے علاقے میں جائیے تو 11 بجے بھی کوئی جاگتا ہوا نہیں ملے گا، عمومی حال ہے، رہائشی علاقوں میں نہیں ملے گا۔ اور مجھے تو ابھی تازہ حالات جاننے کی فکر رہتی ہے، تو تازہ اب یہ بات علم میں آئی کہ کئی جگہ کے لوگوں نے یہ شکایت کی کہ ہم نے پولیس سے کہا کہ بھائی یہ مسلمانوں کے محلوں میں، اپنے لوگوں نے کہا کہ ہمارے محلوں میں رات کو 2-2 بجے دکانیں کھلی رہتی ہیں، آپ ذرا آنکھیں بند کرائیے نا 10 بجے 11 بجے، تو ایک آدھ بار چکر لگا کے چھوڑ دیتے ہیں۔ پولیس والے بھی یا تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، یا یہ سوچتے ہیں کہ مرنے دیں ان کو، اور ہندوؤں کے علاقوں میں 10 بجے جا کر دکانیں بند کرا دیتے ہیں۔ 2 شہر کے لوگوں نے، کانپور کے لوگوں نے اور ایک اور جگہ میں گیا تھا، ابھی کچھ دن پہلے مجھ سے بات کہی کہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمیں تو برائی سے بچانے کے لیے بھی انتظامیہ فکر نہیں کر رہی ہے۔ یہی صورتحال نشے کے بارے میں ہے۔ مسلم نوجوان نشے میں مبتلا ہوتے ہیں اور ان پر کوئی سخت کارروائی نہیں ہوتی کہ جس کی وجہ سے وہ رک جائے۔ نشے کی بات آ گئی تو یہ دیکھ لیں کہ مسلمان کے لیے نشہ بالکل حرام تھا، اور آج کے ہندوستان میں آبادی کے اعتبار سے غیروں سے زیادہ نشہ مسلمانوں میں۔ یہ مجھے جگہ جگہ سر میں ملتا ہے کہ نشہ کثرت سے پایا جاتا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے، پہلے تو یہ تھا بھائی باہر کچھ آوارہ گردی کرنے والے جاہل قسم کے نوجوان ہوتے تھے، وہ بری صحبت میں مبتلا ہو کر نشے کے عادی بن جاتے تھے۔ اب تو نشے بھی ماڈرن ہیں اور نشہ کرنے والے بھی ماڈرن ہیں۔ کالجوں کے اسٹوڈنٹس، اور صرف لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں، اور بالکل میں دعوے سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ پلان کے تحت ان کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ بات کسی ایک علاقے میں نہیں ہے، کشمیر سے لے کر کیرلا تک کے، آسام سے لے کر گجرات اور راجستھان تک ہر جگہ یہی صورتحال ہے۔ بہت بڑے حالات ہیں اس پہلو سے، بہت عجیب صورتحال ہے۔ اور جب بات آئی گئی، اپنی بات اب کوئی راز تو ہے نہیں، ابھی پچھلے مہینے ایک شہر سے میرے قریبی متعلق نے فون کر کے بتایا کہ ہمارے مکتب میں 6 سال کا بچہ نشہ کر بھی رہا تھا اور سپلائی بھی کر رہا تھا۔ حضرت اس کو یعنی مکتبوں کے بچوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اس پر شک ہوا، اس کی تلاشی ہوئی تو اس کی جیب میں سے کچھ پڑیاں نکلی اور وہ خود بھی اس کو کھائے ہوئے تھا، پتہ چلا کئی بچوں کو پہنچا رہا تھا۔ 6 سال کا بچہ، کیا کہیں اس کو اگر پلان نہ کہیں کہ پلاننگ کے تحت تباہ کرنے کا مشن چل رہا ہے۔ اور پہلے اس طرح کے نشے مہنگے ہوتے تھے، اب سستے کیے گئے ہیں۔ عجیب بات یہ بھی ہے، ایک مصیبت یہ ہے، پہلے یہ تھا کہ اسمیک وغیرہ مہنگی ملتی تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ 20-20 روپے میں پوڑیاں مل جاتی ہے۔ پتہ نہیں کون سا نشہ چلایا گیا ہے، اس سے صحت اور جلدی خراب ہوتی ہوگی۔ یہ صورتحال اب چل رہی ہے۔
سوچیں آپ ان حالات میں ہم مشکل حالات کا مقابلہ کرنے کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہی حال ہے. میں جو ابھی روزگار پر محنت کی بات کر رہا تھا، چونکہ گھروں کے خرچے آمدنیوں سے پورے نہیں ہوتے تو عورتیں قرضہ لیتی ہیں، اور ماشاءاللہ پورے ملک میں ہمارے ہمدرد پائے جاتے ہیں جنہوں نے جگہ جگہ سوسائٹیاں قائم کر رکھی ہیں. وہ ہر مہینے قرضہ دیتے ہیں اور اکثر جگہوں پر عورتوں ہی کو وہ ممبر بناتے ہیں، 10,000 دیتے ہیں، 12,000 واپس لیتے ہیں. اور یہ بات حضرت پورے ملک میں جن جن صوبوں میں گزشتہ 5-7 سال کے عرصے میں گیا ہوں، تقریباً ہر جگہ جہاں بھی جانا ہوا ہے میں نے پوچھا ہے اور یہ ملا ہے. سہارنپور، مظفر نگر، بجنور، میرٹھ، مراد آباد، اپنے وہ علاقوں سے لے کر یو پی کے تمام اضلاع اور تمام صوبے، کشمیر ہو چاہے پنجاب ہو چاہے دلی ہو، ہریانہ ہو، میوات کا علاقہ تو اور پہلے سے مبتلا ہے، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش اور وہ علاقے جو خوشحال سمجھے جاتے ہیں، تمل ناڈو اور کرناٹک اور کیرلا اور تمام ہر جگہ یہ صورتحال ہے. اور وہ پورے طور پر قرضہ ادا نہیں ہو پاتا تو پھر آگے اس کے جو برے نتائج نکلتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں. کہنا اچھا نہیں لگتا، شرم آتی ہے کہتے ہوئے. بہت عجیب حالات ہیں. ان حالات میں کامیابی کا راستہ کیا ہے؟ بدلنا اپنے آپ کو اور لانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر. حضور علیہ السلام نے تو باقاعدہ تربیت دی عملی طور پر کہ اگر گھر میں کھانے کو نہیں ہے تو مزدوری کرو، کھاؤ، انتظام کرو. وہ مشہور واقعہ ہے، سب جانتے ہیں کہ ایک صحابی آئے حضور کی خدمت میں اور انہوں نے اپنی پریشانی کا اظہار کیا. حضور علیہ السلام تو بالکل سرپرست اور باپ کی طرح تھے سب کے لیے، تو صحابہ اپنی ذاتی پریشانیاں بھی کہتے تھے. انہوں نے آ کر کہا کہ حضور گھر میں کچھ بھی نہیں ہے کھانے کو، تو مقصد یہ تھا کچھ مدد کر دیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ گھر میں کوئی سامان ہے، کچھ چیز ہے؟ انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا. پتہ چلا کہ انہوں نے کہا حلس نلبس بعضه ونمسك بعضه وكعب نشرب فيه الماء. ایک کمبل سا ہے، آدھا بچھا لیتے ہیں، آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں. تو ایک روایت میں تو اس کا ذکر ہے اور ایک روایت میں لوہے کی انگوٹھی کا ذکر ہے. حضور نے فرمایا یہ دونوں چیزیں لے کر آؤ گھر سے. وہ لے آئے. حضور نے ان کو نیلام کیا، کون خریدے گا؟ ایک صاحب نے کہا میں خریدوں گا. کیا دو گے؟ کہا 1 درہم. فرمایا نہیں، میں یزید علی درہم. نیلامی فرمائی. اور سنا ہے کہ اسی حدیث سے نیلامی کا ثبوت ملا. تو ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم دوں گا. آپ نے فرمایا لاؤ. ان سے 2 درہم لیے اور ان کا سامان ان کو دیا. 2 درہم ان صاحب کو دیے اور فرمایا کہ جاؤ 1 درہم کا کھانے کا سامان خرید کے گھر والوں کو دے کر آؤ، اور 1 درہم کی بازار سے کلہاڑی ملے گی وہ لے کر آؤ، لکڑی جس سے کاٹتے ہیں. وہ کلہاڑی لے کر آئے. حضور علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی اور فرمایا کہ اب جاؤ جنگل میں جاؤ، لکڑیاں کاٹو اور بازار میں لا کر بیچو. وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا. اور میں تمہیں ہرگز 15 دن تک نہ دیکھوں. 15 دن تک محنت کرو، گھر میں کماؤ کھاؤ، 15 دن بعد آ کر بتانا. 15 دن بعد آئے تو گھر میں ضرورت کا سامان بھی تھا اور 10 درہم بچے ہوئے تھے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اس سے بہتر ہے کہ تم قیامت کے دن آؤ اس حال میں کہ تمہارے چہرے پر دنیا میں مانگنے کی وجہ سے نشانات ہو یا چہرے کا گوشت بھی کھرچا ہوا. یہ تعلیم ہے حضور علیہ السلام. یعنی آپ سوچیں کہ باقاعدہ عملی طور پر سکھایا کہ جا بھائی مزدوری کر اور اپنے بچوں کا پیٹ پال. کیا یہ سارے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی بری بات ہے؟ کیا کوئی اس میں بے عزتی کی بات ہے؟ ہم نے تو اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ دیوبند میں جب دارالعلوم قائم ہوا تھا اس زمانے میں ایک ملا جی تھے جو گھاس کھودا کرتے تھے. بس جنگل میں جا کے گھاس کاٹ کے اور بازار میں لا کر بیچا کرتے تھے. اور سال میں 1 مرتبہ دارالعلوم کے اکابر کی دعوت کیا کرتے تھے. اور وہ اکابر یہ کہتے تھے کہ ملا جی کی جو دعوت ہے اس کا انتظار رہتا ہے، اس لیے کہ ان کی دعوت کھانے کے بعد 40 دن تک اس کا نور محسوس ہوتا ہے. وہ بیچارے ایسے تھے کہ گھاس کاٹ کر بیچ کر پیٹ پالتے تھے اور اللہ کے بہت بڑے بڑے بندے، بڑے علماء اور بڑے اکابر ان کی دعوت کا انتظار کرتے تھے. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کہنا یہ ہے کہ روزگار کے لیے محنت کیجیے اور یہ سب بھی آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں مل جائے گا.
میں ایک حدیث سنایا کرتا ہوں تو بہت سے لوگوں کو تعجب ہوتا ہے، اور سچی بات یہ ہے کہ چند سال پہلے تک ہمیں بھی یاد نہیں رہی تھی۔ میں نے حضرت جب گھر کے لیے زمین لی تو بجنور میں زمین بکی تھی اور یہ پھر ہم نے لی، تو حضرت والا صاحب نے کہا کہ تم نے حدیث پر عمل کر لیا۔ میں نے کہا کون سی حدیث؟ تو انہوں نے بتایا کہ مشکات میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عجیب بات ہے اور یہ بھی اس زمانے کے مسلمانوں کا ایک معاشی مسئلہ ہے، مجھے یہاں کا اندازہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں تو عام ہے یہ بات کہ زمین آسانی سے بیچ دیتے ہیں، خاص طور سے اگر زمین کم ہو، باپ کا انتقال ہوا، 10-5 بیگھے زمین ہے، تقسیم کرنے میں سوچ رہے ہیں تھوڑا تھوڑا ملے گا، زمین بیچ دیتے ہیں، اور زمین بیچنے کے بعد کرتے کیا ہے؟ زیادہ تر تو بہت سمجھدار ہوتے ہیں تو مکان بنا لیتے ہیں، اور وہ اکثر شادی میں خرچ کر دیتے ہیں، اور بعض کچھ اور سمجھدار ہوتے ہیں تو کچھ پیسے بچا کر کاروبار میں لگاتے ہیں۔ مگر مسلمانوں کی ایک پہچان، یہ بھی معاف کیجیے گا میں برائی کر رہا ہوں، مسلمانوں کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ کوئی کام کرتے ہیں تو سیکھ کر نہیں کرتے۔ 10 لاکھ روپے بچ گئے زمین کے، دوستوں سے مشورہ کیا بھائی 10 لاکھ روپے کہاں میں لگاؤ؟ ایک دوست نے کہہ دیا یار تم کپڑے کی دکان کر لو، بس کپڑے کی دکان میں 10 لاکھ روپے ڈال دیے اور 2 سال میں ختم، اس لیے کہ نہ کپڑا کاٹنا آتا ہے، نہ بیچنا آتا ہے، نہ خریدنا آتا ہے، کپڑے کی دکان کر لی، یہی ہو رہا ہے۔ اب سنیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من باع ارضا او عقارا قمیل اللہ یبارک له فیہ ان لم یجعلہ فی مثلہ، جو آدمی کوئی زمین یا جائیداد بیچے وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ ملے، سوائے اس کے کہ اس کو زمین جائیداد ہی میں لگا دے۔ یہ ہے برکت کا راستہ۔ اگر جائیداد بیچو تو اس پیسے کو کسی اور کام میں مت لگاؤ، جائیداد میں لگاؤ۔ آج صورتحال آپ دیکھ لیں، بہت سارے زمیندار بالکل بیکار ہو گئے ہیں صرف اسی وجہ سے، اور غلطی کس کی ہے ہمیں پتہ نہیں ہے، ہمارے آقا نے پہلے بتا رکھا ہے۔ دنیا کے معاملات میں کتنی رہبری رکھی آپ اندازہ کریں، زمین بیچو تو اس کو زمین میں اور جائیداد ہی میں لگاؤ، ورنہ پیسہ خراب ہو جائے گا اور برکت نہیں ملے گی۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاش کے طریقے بھی سیکھ لیں، کمانے کے طریقے بھی سیکھ لیں، دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے اور اپنی ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے طریقے بھی سیکھ لیں۔ یوں ہی اسی ضمن میں یہ بات ذہن میں آ گئی کہ حضور علیہ السلام نے تو دنیا میں صحت مند رہنے کے طریقے بھی سکھا رکھتے ہیں۔ آج جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسپتالوں میں اور ڈاکٹروں کے یہاں آبادی سے کہیں زیادہ مسلمان نظر آتے ہیں۔ کیوں آخر ایسا ہے؟ کیوں ہم بیمار زیادہ ہوتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا تھا کہ بھوک باقی رکھ کر کھاؤ اور بھوک جب تک نہ لگے مت کھاؤ۔ ہم لوگوں کا یہ ہے کہ ابھی کھایا اور اس کے بعد پھر ہوٹل پہ چلے گئے، وہاں کچھ کھا لیا، پھر کسی کے گھر چلے گئے، وہاں کچھ کھا لیا۔ ہمارے مولانا محمد احمد صاحب کہا کرتے تھے کہ ایسا ہے جیسے آپ ہانڈی میں دال رکھیں پکنے کے لیے، اور ابھی وہ دال گلی نہیں کہ تھوڑی سی دال اور ڈال دیں، پھر وہ ابھی نہیں گلی کہ تھوڑی سی اور ڈال دیں، تو کیا بنے گا؟ اور کون سی دال اس میں سے گلی ہوئی ملے گی اور کون سی صحیح ملے گی؟ وہی حال ہم لوگوں کے پیٹ کا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عمل کا، بلکہ اس ہدایت کا جو اثر تھا صحابہ کے معاشرے میں، وہ یہ تھا کہ کوئی کسی بادشاہ نے غالباً کسی طبیب کو بھیجا تھا مدینہ منورہ میں، سال بھر رہنے کے بعد طبیب صاحب کی سمجھ میں آیا کہ یہاں تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا، کہنے لگے یہاں تو کوئی مریض آتا ہی نہیں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ تو صحابہ نے اس کو بتایا کہ ہمارے قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو، حد سے نہ تجاوز کرو۔ اور حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ معدہ بیماریوں کا گھر ہے، لہذا اس کو بھرو نہیں۔ تو اس نے کہا کہ ما ترک کتابکم ولا نبیکم لجالیدوس فی الطب شیئا، تمہاری کتاب نے یعنی قرآن نے اور تمہارے پیغمبر نے جالینوس کے لیے طب میں کچھ نہیں چھوڑا، یعنی پہلے سارے مسئلوں کا حل کر دیا۔ جب بیماریاں پیدا نہیں ہوگی تو طبیب کی ضرورت کیا پڑے گی؟
تو میرے بزرگوں کہنا یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ، ہم سنت کی بات جب کرتے ہیں، ہمارے علماء سنت کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ سنت پہ عمل کرنے کا تو بڑی بڑا مشکل مسئلہ ہے، سنت پہ چلنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ آپ اگر غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی گزارنے کا سب سے آسان راستہ ہی سنت کا راستہ ہے اور سب سے کامیاب راستہ۔ میں بعض دفعہ کہہ دیتا ہوں کہ سنت پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے اور سنت کے خلاف چلنا کوئی آسان کام ہے۔ بطور مثال میری زبان پہ آ گیا تو سن لیجیے، داڑھی رکھنا سنت ہے، واجب ہے، لیکن حضور کا طریقہ اس میں سنت کہتے ہیں، اور داڑھی موڑنا اس کی مخالفت ہے۔ تو داڑھی رکھنے میں آسانی نہیں ہے، روزانہ کی ڈیوٹی ہے داڑھی موڑنے کی، اور داڑھی رکھنی تو بدلا کئی مہینے کے بعد پیسے لگانی پڑتی ہے تھوڑی سی، اور نہ بھی لگائے تو چل جاتا ہے کام، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، بتاؤ سچی بات ہے یا نہیں ہے؟ یا مثلا جو صالحین کا لباس ہے یہ کرتا پاجامہ، یہ پہننا آسان ہے یا وہ جو دوسروں کا لباس ہے اس کا پہننا آسان ہے؟ آرام کس میں ہے؟ سنت والے لباس میں آسانی اور آرام ہے یا دوسرے لباس میں آسانی اور آرام ہے؟ کسی بھی معاملے میں آپ چلے جائیں، مثلا شادی بیاہ کرنا ہے، شادی بیاہ کرنے کا ایک طریقہ سنت کا طریقہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی کے کاموں میں سے ایک کام کے طور پر اس کو سمجھایا کہ یہ کام ہے اور اس میں برکت کا طریقہ یہ ہے کہ خرچہ زیادہ نہ ہو۔ ان اعظم النکاح برکۃ ایسرہ لکم۔ اب یہ آسان ہے یا شادی بڑی کرنا اور بڑا اہتمام کرنا اور زیادہ خرچہ کرنا، یہ آسان ہے؟ آپ سوچئے ذرا، حضرت کی موجودگی میں کوئی حرج نہیں اگر میں سناؤں، میں نے اس سال بچوں کی شادیاں کی ہیں، 2 بچوں سے یہ حضرات یہاں کے واقف ہے، صفوان اور ذکوان، ان کی شادی کی اور ایک بچی کی۔ تو بچوں کی شادی میں ولیمہ تو ٹھیک ٹھاک کیا، ولیمے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ شادی سے ایک دن پہلے میری بہنیں وغیرہ اور رشتے دار میرے گھر میں تھے، سب نے کھانا کھایا، میں نے کھانے کی دعوت کسی کو نہیں دی تھی، کسی سے نہیں کہا تھا کہ ہمارے گھر کھانا کھانا ہے، آ گئے تو کھلا دیا۔ شادی کے دن بارات کو زیرو کر دیا۔ حضرت نے ایک ہفتہ پہلے نکاح پڑھا دیا تھا تو نکاح کا کام تو نمٹ گیا تھا، اور شادی کے دن میں نے ان سے کہا کہ بارات نہیں آئے گی۔ ہم لوگ سوچتے ہیں بھائی بارات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے، بہت آسان رہا۔ ایک نکاح تو بھائی کے یہاں تھا تو ان کی تقریب میں تو ہم بھی میزبان ہی تھے، پھر بھی میں بچے کو وہاں شیروانی کے بغیر لے گیا کہ دولہا نہ لگے، یہ نہ ہو جائے کہ بارات آئی ہے۔ بڑے ابو کے یہاں وہ تھا میزبان کے طور پر، اس نے بھی کھانا کھلایا۔ دوسری شادی ذرا دوسرے خاندان میں تھی، ان سے یہ کہا کہ آپ کے حال میں ہم نہیں آئیں گے جہاں آپ کی دعوت ہوگی۔ حال میں ان کی دعوت ہوئی اور سارے کاموں سے فارغ ہو کر وہ بچی کو حال میں لائے تھے، فارغ ہو کر اپنے گھر واپس لے گئے۔ میں وہاں اپنے بچوں کو لے کر گیا اور دلہن کو لے آیا، پتہ ہی نہیں چلا کہ کب گئے اور کب لے آئے۔ مجھے اتنی ہمیں بتانا یہ نہیں ہے کہ کوئی ہم نے ایسا کام کیا، یہ تو ہمیں تو کرنا ہی چاہیے تھا، بتانا یہ ہے کہ آسانی بہت زیادہ ہوئی۔ اگلے دن بچوں کو ان کے میکے والے لینے آتے ہیں، ہمارے علاقے میں اس کو چوتھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ آتے ہیں لڑکی والے لینے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آ جائیں اس کو لینے کے لیے، ہم نے کہا ابھی کچھ کام ہے ہم بھیج دیں گے۔ تو دونوں دولہا اپنی دلہنوں کو خود پہنچا کر آ گئے، مسئلہ ہی ختم ہے، نہ چائے نہ پانی نہ کھانا نہ پینا کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی ہی نہیں ہوئی، آسانی ہی آسانی ہوئی، اور عزت میں تو کوئی کمی نہیں۔ اور سکون جو اس کے بعد ہے، اس کے بعد میں جہیز صفت یہ بھی طے کر رکھا تھا کہ جہیز نہیں لینا ہے، کیوں لیں جہیز؟ بھائی جو ضرورت ہوگی ہماری ذمہ داری ہم پوری کریں گے۔ چنانچہ ابھی تک بہت سی چیزیں جو جہیز میں آتی ہیں وہ میں مہیا نہیں کر سکا، لیکن ان کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، شکایت بھی نہیں ہے، ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں۔ تو شادی سنت کے مطابق کرنا یہ آسان اور دوسرے طریقے سے کرنا مشکل۔ اسی طرح سے آپ ہر مسئلے میں چلے جائیں، آپ زمین جائیداد تقسیم کریں، حضور کے طریقے پر عمل کریں آسان، حضور کے طریقے سے ہٹ جائیں مشکل۔ آپ تجارت کریں، حضور کی سنت کے مطابق کریں تو آسان، ان کے طریقے سے ہٹ کر کریں تو مشکل۔ آپ نماز ہی پڑھ کر دیکھ لیں، نماز تو سب سے بڑی عبادت ہے۔ ہم لوگ سبھی نماز پڑھتے ہیں نا، جو بھی پڑھنے والے ہیں
دو ہی طریقے ہیں نماز پڑھنے کے، سنت کے مطابق اور ایک ویسے جیسے آپ لوگ پڑھ رہے ہیں. تو مجھے ایمانداری سے بتائیے کیا فائدہ ہو رہا ہے سنت کے خلاف پڑھنے میں؟ اور جو لوگ سنت کے مطابق پڑھتے ہیں ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ان کو کتنی آسانی محسوس ہوتی ہے، صحت کا بھی فائدہ ہے. اور جو اصل فائدہ ہے، نماز کا اصل مقصد تو اللہ کی بندگی کو پیش کرنا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوگی تبھی تو وہ قبول بھی ہوگی. آپ اٹھک بیٹھک کر لیں اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، اس سے تو بڑا نقصان ہے. لہذا میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، یہ عرض کرتا ہوں کہ امام ربانی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سنت کے مضمون کو اپنے مخصوص انداز میں بیان فرمایا تو انہوں نے یہ کہا کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں. ان کے الفاظ ہیں کہ اتباع سنت کے 7 قدم ہیں. اس میں سے 3 جو ہے وہ عام فہم ہے، وہی میں عرض کرتا ہوں. 4 جو ہے وہ تصوف کے اصطلاحات ہیں. وہ فرماتے ہیں اتباع سنت کا پہلا قدم یہ ہے کہ آدمی اپنے تمام ظاہری اعمال کو سنت کے مطابق بنا لے. اور ظاہری اعمال میں آپ سمجھ لیں کہ عبادتیں بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، معاشرت کی بھی چیزیں ہیں. اور یہ سارے معاملات ظاہری معاملات بھی میں آئیں گے. انسانوں کے ساتھ جو برتاؤ ہے، پڑوسیوں کے ساتھ جو سلوک ہے، ماں باپ کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، شوہر کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پارٹنر کے ساتھ، مسافر کے ساتھ، اجنبی کے ساتھ، اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، سارے معاملات ظاہری اعمال میں. شادی بھی ابھی ظاہری اعمال میں. اور ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کپڑے پہننا اور اتارنا، دنیا کا ہر کام یہ سب اسی میں آتا ہے. ان سب کو سنت کے تابع بنا لو. دوسری بات فرمائی تمام باطنی اعمال کو بھی سنت کے مطابق بنا لو. باطنی اعمال وہ ہیں جو دل سے ہوتے ہیں، اور وہ آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ دل کے اعمال ایسے ہیں کہ اگر وہ سنت کے مطابق نہ ہو تو وہ بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں. مثلا دل سے تکبر ہوتا ہے. حضور کی سنت یہ ہے کہ تواضع اختیار کرو. دل میں دکھاوا ہوتا ہے بڑے گناہوں میں، بدترین گناہوں میں. اس کے سنت یہ ہے کہ اخلاص اختیار کرو. دل کے اندر حسد ہوتا ہے بدترین گناہوں میں ہے. اس میں سنت یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی دل میں رکھو. تو دل کے جتنے اعمال ہیں، باطنی اعمال، ان کو بھی سنت کے مطابق بناؤ. اور تیسری بات فرمائی، تیسرا قدم اپنے اعمال کی کیفیات کو سنت کے مطابق بناؤ. یہ سب کرو گے تو سمجھا جائے گا کہ تم نے سنت پر عمل کیا. اور بزرگوں، سنت ہی کا راستہ وہ ہے جو دنیا کی زندگی کو بھی اچھا بناتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی. اور دنیا کی زندگی کو اچھا بنانے میں یہ بھی داخل ہے کہ ہماری زندگی اچھی گزرے گی، سکون سے گزرے گی. اور وہ جو دین کی دعوت والی بات تھی، دوسروں کو اچھا پیغام دینے والی بات تھی، وہ سب سے طاقتور پیغام اسی سے جائے گا کہ آپ سنت کے مطابق زندگی گزارتے ہو. جیسے ہمارے اکابر کی زندگی دیکھ دیکھ کر لوگ اسلام سے قریب آیا کرتے تھے. انشاءاللہ وہ ماحول بدل جائے گا. اللہ کرے ہماری یہ سیرت کانفرنس ہم لوگوں کو بدلنے میں نافع ثابت ہو اور یہ پیغام دلوں میں اتر جائے کہ ہم اپنی زندگی کو سنت کے تابع بنائیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.